اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انسان کے لیے دینی اعتبار سے ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کا اپنا نفس ہے اور ایک شیطان۔ یہ دو چیزیں جو ہیں انسان کو دینی اعتبار سے آگے بڑھنے سے، اعمال میں لگنے سے، ذکر و تلاوت کی مشغولیت سے یہ چیزیں جو ہیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ارادہ کرتا ہے انسان کہ بھائی اب گناہ نہیں کریں گے، زندگی نیکیوں میں گزاریں گے، لیکن اب یہ دونوں جو ہیں وہ ایسی محنت کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے پھر جہاں تھا وہیں بس رک جاتا ہے وہ۔ حالانکہ وہی آدمی دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو رکتا نہیں ہے، وہ تدبیر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہاتھ پیر چلاتا ہے، اور اگر خود نہیں تو دوسرے سے پوچھتا ہے، تو سب کرنے کے بعد وہ آگے قدم بڑھا دیتا ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں رکاوٹ پیدا ہو تو ہم ہمت نہیں ہارتے اور چلتے چلے جاتے ہیں۔ اگر دینی اعتبار سے ذرا سی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو ایک تو پہلے ہی سے ہی ہوتا ہے معاملہ، دوسرے ہمت توڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ارے کیا بتائے، وہ جی نہیں لگ رہا، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ پاک نے ہر انسان کو ہمت دی ہے، طاقت عطا فرمائی ہے، اور اس ہمت اور طاقت کو دنیاوی اعتبار سے ہم نے استعمال کر کے تجربہ کر لیا ہے کہ اپنی ہمت اور طاقت کی بنیاد پر ہم دنیاوی اعتبار سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر اسی ہمت اور طاقت کو دین کے لیے استعمال کر لیں اور گناہوں سے بچنے کے لیے استعمال کر لیں اور نفس و شیطان سے مقابلے کے لیے استعمال کر لیں تو آدمی دینی اعتبار سے بھی کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ بلکہ دینی اعتبار سے معاملہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی ہمت کریں، اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت، فضل ایسا متوجہ ہو جاتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ کیسے رکاوٹیں ہماری دور ہو گئی اور کیسے ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ اس لیے بھائی ایک چیز تو یہ کہ ہم سب لوگوں کو دعا اہتمام سے مانگنا چاہیے۔ اور کاہے کی دعا مانگے؟ ایک تو اس بات کی دعا مانگے کہ اللہ سستی سے، غفلت سے، کاہلی سے ہم کو بچا لیجیے آپ۔ اکثر ساتھیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ طبیعت چلتی نہیں، سستی ہو رہی، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ دعائیں مانگی، اللہ کسل سے حفاظت کیجیے، غفلت سے ہماری حفاظت کیجیے۔ ایک تو دعاؤں کا اہتمام کریں، لیکن دعا کرنے کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے صرف دعا پہ اکتفا نہیں کرتے، ہم تدبیر بھی اختیار کرتے ہیں، اور شریعت نے حکم بھی دیا تدبیر اختیار کرو۔ تو جیسے دنیاوی معاملات میں تدبیر اور دعا، تو دینی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کے سلسلے میں تدبیر کرنا۔ اور تدبیر کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا، ایسے لوگوں سے قریب رہنا، جڑنا، جو لوگ دینی اعتبار سے جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں ہم لوگ اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں، دینی اعتبار سے وہ لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جڑے۔ ان کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اللہ پاک ان کے ربط کے اور تعلق کی برکت سے پھر ہمت پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے ایک بچہ ہے وہ چل نہیں پا رہا، ایک وہ ہے جو چلتا ہے۔ تو جو بچہ چل نہیں پا رہا ہے، چلتے ہوئے بچے کو جب دیکھتا ہے تو وہ بھی ہمت جٹاتا ہے اور اپنے کچھ ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیتا ہے۔
تو حالانکہ وہ تو چل، لیکن اس کو دیکھنے کے بعد ہمت پڑ جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اہل ہمت ہیں اور جن کے اندر طاقت و توانائی ہے، ہم ان کو اگر دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم بھی اندر سے ہمت کریں گے اور شروع ہو جائیں گے۔ اور ان کو دیکھ کر کے آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ ارے بھائی ہماری جیسے یہ بھی تو ہے، ان کو دیکھیے نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں بچ پائیں گے؟ آدمی کو ہمت ہوتی ہے اور آدمی آگے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک تو اس کا اہتمام کرنا ہے کہ جو لوگ اہل ہمت ہیں دینی اعتبار سے، ہم ان کے ساتھ میں جڑے۔ دوسرے، نفس سے اپنے یہ کہنا کہ دیکھو کرنا تمہیں کو ہے، آج نہیں، اگر آج نہیں کرو تو کل کرنا پڑے گا، کل نہیں تو پرسوں، ابھی نماز تو تمہیں کو پڑھنا ہے، روزہ ہم ہی کو رکھنا ہے، اتنا وجہ کچھ کر لے گا وہ، تو اس سے بار بار یہ کہنا اور کہنے کے بعد اپنی ہمت استعمال کرنا۔ بس انشاءاللہ دعا کرے، ہمت استعمال کرے، اور جو ہمت والے لوگ ہیں ان سے جڑے، دیکھیے پھر انشاءاللہ زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی اور یہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی سب اس سلسلے میں۔ اکابر نے یہ بھی لکھا ہے، خود بھی دعا کا اہتمام کرے، دوسروں سے دعائیں کروائے، یعنی جن لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ نیک ہیں، صالح ہیں اور کیا کہتے ہیں دیندار ہیں، ان سے دعا کی درخواست کریں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دینی اعتبار سے ہمت دے دے، اللہ تعالیٰ دینی اعتبار سے رکاوٹیں ہماری دور کر دے، ہم کو بھی توفیق عطا فرماتا رہے۔ تو یہ فکر کرنا دینی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، سستی کاہلی کو ختم کرنے کے لیے، یہ بنیادی چیز ہے۔ ہم لے کے بیٹھ جائیں صرف کتاب، جی نہیں لگ رہا، طبیعت سست ہو رہی، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، تو کچھ کام نہیں کر پائے گا آدمی۔ تو جب دنیا کے اعتبار سے ہم ان سب چیزوں میں نہیں پڑھتے ہیں تو دینی اعتبار سے ہم کو لوگوں کو چاہیے کہ بس ہم ہمت کر کے آگے قدم بڑھائیں، اس کی توفیق ہمارے ہاتھ ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ مثلا مشہور ہے ہمت مردہ مدد خدا، آدمی ہمت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ میں ہو جاتی ہے اور کام شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ عام طور پر دیکھا گیا بے ہمتی اور سستی کی وجہ سے آج کل کرتے کرتے ایک ٹائم نکل جاتا ہے آدمی کا، معلوم عمر نکل گئی اس کی۔ تو یہ چیز جو ہے آدمی کے لیے انتہائی درجے کی خطرناک ہے دینی اعتبار سے رکاوٹ کے سلسلے میں۔ اس لیے بھائی دعاؤں کا اہتمام کرے، دعا کرائے بھی، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ربط و ضبط رہے کہ جو لوگ دینی اعتبار سے باہمت ہیں، طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، ان کو دیکھیں گے بیٹھیں گے تو ہمارے اندر بھی حوصلہ پیدا ہو جائے گا اس کے اندر۔ بعض بزرگوں کے سلسلے میں لکھا کہ تہجد پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، تہجد نہیں اٹھ، ظاہر کا مشقت و مجاہدے کی بات ہوتی ہے، لیکن انہوں نے صحبت اٹھائی، ربط ضبط رکھا، اس کی برکت یہ کہ جیسے فرائض کبھی ناغا نہیں ہوتا، جماعت ان کی چھوٹتی، ایسی تہجد ہی کبھی نہیں چھوٹتا، صرف یہ کہ اس ربط و تعلق کی بنا پر آسان ہو گیا ان کے لیے مسئلہ یہاں پر۔ ایسی گناہوں کا چھوڑنا بظاہر تو ہمارے لیے مشکل معلوم ہو رہا، لیکن تھوڑی سی اگر ہم ہمت کر لیں تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، گناہوں سے بچا لیں گے۔ پھر ہمارا ہمت کرنا، ہم یہ آج کل عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی کمزوری وغیرہ ذکر کرتے ہیں اور پوچھتے وظیفہ بتا دیجیے۔ اگر وظائف سے کام چل جاتا تو سب سے پہلے تو وظیفہ جاننے والا ہی وہ اپنے لیے استعمال کر لیتا، وظائف سے کچھ نہیں ہوگا، بس وظائف سے اتنا ہے کہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں جسے تھوڑی سی تقویت اور تھوڑی مضبوطی بھی، لیکن کرنا تو ہم ہی کو پڑے گا۔ ہم یہ چاہے کوئی وظیفہ ایسا ہم کو مل جائے جو خود ہی رات میں تہجد میں اٹھا دے، وضو کرا دے، یہ تو قیامت تک نہیں ہو پائے گا بھائی، ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ہاں بزرگوں کچھ اپنے تجربات ہیں اور دعاؤں میں آیات میں تاثیر ہے، یہ کرنا سب ہم کو پڑے گا۔ یہ عام طور پر امت کا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے کہ دینی کمزوری کے بارے میں دور کرنے کے لیے جھٹ کوئی وظیفہ پوچھے گا، کوئی دعا پوچھ لے گا، کوئی آیت پوچھ لے گا، لیکن دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں جانتا ہے وہ کہ اس سے کام نہیں چلنا، تک ہاتھ پیر ہم نے نہیں چلائیں گے، اس میں چلائے گا وہ، اور اس معاملے کے اندر ہاتھ پیر ڈالے ہوئے
کہ بس مولانا وظیفہ بتا دیں گے، ہم پڑھ لیں گے، سارا کام خود بخود ہو جائے گا. نہیں، اگر سارا کام خود بخود ہو جاتا تو یقیناً حضرات صحابہ کرام کا سب سے پہلے کام ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر دعاؤں کا جاننے والا اور دعاؤں کی قبولیت کا کسی کا بھی نہیں ہے. لیکن وہ معاملہ نہیں، صحابہ نے مجاہدہ کیا، ریاضتیں کی، مشقتیں برداشت کی، تب اللہ پاک نے ان کو وہاں تک پہنچایا. اس لیے بھائی ہم سب کو ہمت کرنا چاہیے، جیسے دنیاوی اعتبار سے کرتے ہیں دینی اعتبار سے بھی کرنا چاہیے. کوئی مشکل کام نہیں. اللہ پاک نے ہم کو کسی ایسے کام کرنے کا حکم دیا ہی نہیں ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہو. ہر کام جو بھی ہے وہ ہماری طاقت میں ہے. وہ اب یہ ہے چونکہ ہم نے اپنی طاقت کا استعمال اس پر نہیں کیا، غلط کر رکھا ہے. اس بنیاد کے اوپر ہم سوچتے ہیں کہ ارے یہ تو بہت بڑے لوگوں کی بات ہے، ہمارے بس کی بات کہاں. نہیں، سب کے بس کی بات ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دروازہ سب کے لیے ہے بھائی. اللہ کے یہاں قبولیت ہے، ولایت ہے، بزرگی ہے، تقوی ہے، اللہ کے یہاں محبوبیت ہے. یہ تھوڑی نا کہ جو بڑے خاندان کے بڑے لوگ ان کو ملے گا، چھوٹوں کو نہیں ملے گا. نہیں، اگر یہ ہوگا تو گڑبڑ سارا ہو جائے گا. دین وہی دین ہے کہ سب کے لیے چلنے کے لیے دروازہ کھلا ہوا، جس کا جو جی چاہے کرے اس پر. بس اس وقت جو گزارش کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما دے. تو اپنی سستی اور کاہلی کو ختم کر کے ہمت، قوت اور طاقت کا استعمال کرنا، اور ایسے لوگوں سے رابطے میں رہنا. اس کو دیکھ کر کے ہمت بڑھے گی. اس میں خود بھی دعائیں کرے، دوسروں سے دعائیں کرائے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دینی ترقی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.